الباب، ڈیوڈ، پیٹرک اور جان ایک دوسرے کے بہترین دوست ہیں جو ایک ہی ہائی اسکول میں زیر تعلیم ہیں۔ ان کے تعلقات میں خاص بات یہ ہے کہ الباب مسلمان ہے، ڈیوڈ یہودی ہے، پیٹرک عیسائی ہے اور جان کسی دین کا پیروکار نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہم سب ایک دوسرے سے ہائی اسکول کے پہلے سال میں ملے تھے۔ ہم سب اپنے فارغ وقت میں اکٹھے باسکٹ بال کھیلتے تھے۔ ظاہر ہے کہ جب میں یہاں اپنے سب دوستوں پیٹرک، ڈیوڈ اور جان سے ملا تو میں ان سے اس بارے میں سوال پوچھتا تھا، اور کبھی کبھی جب ہم مذہب کے بارے میں بات کرتے تو ایک دوسرے کے ساتھ بہت آرام اور سکون محسوس کرتے تھے۔ ہم ایک دوسرے سے مذہب پر سخت بحث نہیں کرتے، ہم اس بارے میں بات ضرور کرتے ہیں، لیکن ہم بہت سی چیزوں پر اختلاف نہیں کرتے۔ میں کسی مذہب پر یقین نہیں رکھتا، لیکن اپنے ان دوستوں سے بات کر کے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ ان سب کا دوست بننے سے پہلے میں اس بارے میں اتنا کچھ نہیں جانتا تھا۔ جب میں الباب سے ملا جو مسلمان ہے اور میں عیسائی ہوں تو مجھے اسلام کے بارے میں بہت کچھ معلوم ہوا، اور جب میں اپنے جاننے والوں سے بات کرتا ہوں تو مجھے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کن باتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور یہ کہ آپ کون ہیں۔ یہاں مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں کی ایک بڑی کمیونٹی ہے، اس لیے ان سب کے درمیان ایک گہرا تعلق ہے۔ پھر یہ قصبہ بھی خاصا بڑا ہے، اس لیے ان سب میں بہت زیادہ میل جول ہے۔ ہم ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں اور ٹینیک میں واقعی ہر مذہب کے لوگ آپس میں بھی بہت محبت سے رہتے ہیں۔ یہاں ماحول ہر وقت خوشگوار نہیں ہوتا، ہر دوسری کمیونٹی کی طرح ہمارے بھی اپنے مسئلے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ہم میں کوئی خامی نہیں، ہر کوئی دوسروں کی سوچ کے بارے میں اپنا تصور لے کر آتا ہے۔ ہمارا کام ہمیشہ جاری رہتا ہے اور ہم آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ ثقافتی لحاظ سے ایک متنوع علاقہ ہے۔ ان مختلف گروپوں سے بات کر کے جس چیز پر آپ کو سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے وہ یہ کہ سب کو اپنے خاندان عزیز ہیں، خواہ وہ یہودی ہوں، کیتھولک یا مسلمان۔ میرے خیال میں ایسا ہر جگہ نہیں ہوتا۔ اس کمیونٹی کے ساتھ رہنا ایک اعزاز ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ۔ میئر کے والد محمد حمید الدین سینئر یہاں موجود مسجد دارالاصلاح کے بانیوں میں سے ایک ہیں۔ جب ہم یہاں آئے تھے تو ہمارے پاس صرف 2 سوٹ کیس، بہت تھوڑے پیسے اور ایک خواب تھا۔ ہمارے پاس عبادت کے لیے کوئی جگہ نہ تھی۔ ہم گھروں کے تہہ خانوں، کمیونٹی ہال، کلیساؤں اور گاڑیوں کے گراج میں عبادت کرتے تھے۔ پھر 33 خاندانوں نے مل کر مسجد بنانے کا فیصلہ کیا اور یہ جگہ خرید لی۔ اب اسے دیکھیں، یہ اربوں ڈالر کا پروجیکٹ بن چکا ہے۔ So vast majority in this neighborhood is from India and Pakistan. یہاں رہنے والوں میں سے بیشتر کا تعلق پاکستان اور بھارت سے ہے، لیکن یہاں مشرق وسطیٰ کے مختلف علاقوں سے آنے والے لوگ بھی آباد ہیں، جن میں سے بیشتر کا تعلق یمن، اردن اور مصر سے ہے۔ From Egypt. یہاں ایک بہت بڑی روایت پسند یہودی کمیونٹی آباد ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ غیر روایت پسند یہودی بھی یہاں رہتے ہیں۔ روایت پسند یہودی عموماً سیاسی قدامت پسندی کی طرف مائل ہیں، جبکہ غیر روایتی یہودی زیادہ آزاد خیال ہیں۔ لیکن ایک بات جو بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر چلنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ سینٹ انستیزیا کے علاقے میں بہت متنوع کمیونٹی آباد ہے۔ شروع سے ہی اس شہر کے لوگ آزاد اور ترقی پسند سوچ کے مالک تھے۔ آپ اور میں یہ جانتے ہیں کہ اپنے علاقے کے اسکولوں میں سب سے پہلے اپنی مرضی سے امتیازی سلوک ختم کرنے والے چند شہروں میں ہمارا شہر بھی شامل تھا۔ اپنے اسکولوں سے امتیازی سلوک ختم کرنے والا پہلا شہر ہونے کے ناطے ہماری بہت تعریف کی گئی ہے۔ ہماری کمیونٹی بہت سے اچھے کام کرنے والی پہلی کمیونٹی قرار پائی ہے۔ امریکہ کا ایک ایسا قصبہ جہاں مختلف نسلی قومیتوں کے لوگ بستے ہیں، اور جو اس لیے بھی خبروں میں ہے کہ اس علاقے کے میئر مسلمان جبکہ ڈپٹی میئر یہودی ہیں۔
لیکن یہاں کا ماحول ہمیشہ سے اتنا پرسکون نہیں تھا۔ In 1990, one of our police officers responded to a complaint of some youths that were congregating behind a school that had firearms. 1990 میں ہمارے پولیس افسران کو خبر ملی کہ ایک اسکول میں نوجوان اسلحہ اکٹھا کر رہے ہیں۔ پولیس وہاں پہنچی، انہوں نے ان لوگوں کی تلاشی لینا شروع کی تاکہ دیکھا جا سکے کہ کس کس کے پاس ہتھیار ہیں۔ اسی دوران ایک نوجوان بھاگا اور ایک پولیس افسر نے اسے گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ اس دن کے بعد ہمیں بہت تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ کوئی بھی کسی کی جان نہیں لینا چاہتا، لیکن جو ہو چکا تھا اسے بدلنا ممکن نہیں تھا۔ لوگ باتیں کر رہے تھے کہ سفید فام پولیس افسر نے ایک سیاہ فام نوجوان ہلاک کر دیا۔ ہر کمیونٹی بطور خاص اقلیتی کمیونٹی کے جذبات پولیس کے خلاف تھے اور ان کا اعتبار حاصل کرنا مشکل تھا۔ بعد میں وہاں اگر کسی شکایت کی بنیاد پر کسی کو تفتیش کے لیے روکا جاتا اور ہاتھ اوپر کر کے مڑنے کو کہا جاتا تو وہ پولیس سے پوچھتے کہ کیا تم ہماری پیٹھ پر گولی مارو گے؟ آپ یقیناً اس وقت اچھا محسوس نہیں کرتے جب آپ سڑک پر جا رہے ہوں اور ایک 12 سالہ بچہ آپ کی طرف اشارہ کر رہا ہو۔ یہ کوئی اچھا احساس نہیں۔ اس سے ٹینیک کے وہ مسائل سامنے آئے جو اس سے پہلے منظر عام پر نہیں آئے تھے۔ وہ ایک گروپ تشکیل دینا چاہتے تھے تاکہ علاقے کی مختلف کمیونٹیز کے درمیان بہتر تعلقات کو فروغ دیا جا سکے۔ مفاہمتی عمل کے لیے چند ماہرین کو دعوت دی گئی تاکہ مکالمے اور مفاہمت کی سرکاری سطح پر کوشش کی جائے، جو بہت کامیاب ثابت ہوا۔ میرا خیال ہے کہ جب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں تو خوشی ڈھونڈنا مشکل نہیں، اور یہی حل ہے۔ آپ کو لوگوں کو اکٹھا کر کے دیکھنا چاہیے کہ نتائج کیا نکلتے ہیں، اور یہی ٹینیک میں ہوتا ہے۔ یہ پارک میری پسندیدہ جگہوں میں سے ہے کیونکہ یہاں لوگ آتے ہیں اور دوستانہ ماحول میں باتیں کرتے ہیں۔ یہاں ٹینس اور باسکٹ بال کورٹس ہیں، پلے گراؤنڈز بھی ہیں، اور میرے نزدیک ایک دوسرے کے قریب آنے کا اس سے بہتر طریقہ کچھ اور نہیں۔ اس کے لیے توجہ دینی پڑتی ہے، کام کرنا ہوتا ہے اور ابلاغ کی کوششوں کو بہتر بنانا پڑتا ہے تاکہ ہر کوئی اپنے آپ کو کمیونٹی کا فرد محسوس کرے۔ اور ٹینیک میں بین المذاہب ہم آہنگی کی فضا پیدا کرنے کے لیے سرگرم شہریوں سے ملیے۔ بریک کے بعد